والسلام علی رسول النبی الکریم۔ سردی بہت زیادہ ہے تو بھائی اپنا اپنا دفاع خود کرنا جے، ٹھیک ہے نا؟ ہے نا سمجھنا سانوں لگتی نہیں، ڈاڈھی لگ جاتی جے تو بعد چوں پریشانی کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے مرے سردی اپنا دفاع خود کرنا۔ میں تھلے سویٹر اتنے سویٹر 5 چیزاں پا کے پھر میں کہ یار کوئی چیز نہ پچھوں نہ کڈنی پیندی ہے، سمجھنا میری گل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثناء نے فرمایا کہ مدینے پاک رہ کے لڑنا جے کہ کافراں نے باہر جا کے لڑنا ہے۔ صحابہ کرام بڑے عاشق انہوں نے کہ سرکار گل ہی کوئی نہیں، باہر جا کے لڑانا۔ سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میری تو ویسے پالیسی سی کہ مدینے پاک رہ کے اسی لڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا سرکار کوئی گل نہیں، شہید ہو جائیں گے تو پھر کہڑی گل ہے۔ جب حضور اندر گئے تو 2 زرہ پہن کے آئے، ڈبل زرہ اپنے جسم کے اتنے ڈبل زرہ پہن کے آئے۔ تو ہوں جا نا موقع کی نزاکت سمجھتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا سرکار تسی کہو تو پھر اتنے رہ کے لڑ لیندے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جدو نبی کوئی ارادہ کر لینا نا پھر پیچھے نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو ہوں اگے جا کے لڑنا۔ اور 2 زرہ تو مجھے یاد آیا، میں کہ بھائی پاویں 5 پاؤ سردی بچاؤ، 5 پاؤ سردی بچاؤ، ڈاکٹر نوں پیسے نہیں دینے۔ اچھا کھانا کھان دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اسی ذرا طاقتور بنا گے، عبادت آئے گی۔ گھٹیا گندا کھانا غلط تیل پکیا کھان دا مطلب ہوتا ہے پھر ڈاکٹر کو جاؤ ٹھڈ پیڑ ہو۔ تو اسی اپنے پیسے ڈاکٹروں نوں نہیں دینے۔ ہوں گل سمجھ آ رہی نا میری؟ کہ اپنی حفاظت آپ کرنے کا مطلب ہی ہے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثناء نے جدو ارشاد جو فرماتا کہ بھئی سردی تے گرمی جہنم دی وجہ نال ہے، وہ دی سانس دی وجہ نال ہے۔ تو تانوں جو محسوس ہو رہا ہے کیوں، سمجھ لو کہ یہ سانس ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ بھئی گرمی بھی جہنم دی وجہ نال ہے تو سردی بھی جہنم دی وجہ نال ہے۔ جہنم کیونکہ اکثر اسی سنتے رہتے ہیں کہ جہنم جڑی ہے نا وہ بڑی گرمی اگ ہی، وہ جو پڑے نا اتنے برف کے بلاک بھی نے، اتنے سردی بھی ہے۔ تو پھر سمجھ آیا کہ اتنے گرمی بھی ہے اتنے سردی بھی ہے، یہ 2 ساڑھ کڑھ دی نا تو وہ وجہ نال سانوں سردی لگتی ہے یا گرمی لگتی ہے۔ ہوں کتنے گرمی زیادہ کتنے سردی ہے ساڈا کام نہیں، رب دا کام ہے کتنے غریبی دے نہیں کتنے امیری دے نہیں، کہڑے ملک نو تھلے رکھنا کہڑے نو اتنے چکنا ہے، رب دا کام ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو ذرا روشن کرنے کے لیے کہ بچنا چاہیے، اپنے اوپر وسا نہیں کھانا چاہیے مینوں کوئی نہیں۔ ہاں کدھرے جذبہ عشق ہوئے نا، جذبہ عشق ہوئے وہ بندہ کام کرے تو پھر ہور گل ہوندی، یا کسی دے کہن تے کام کر دے نا وہ بھی ہور گل ہوندی۔ مثال ہے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثناء کڑاکے دی سردی، جو کی کہتے ہیں ہویا نا غزوہ خندق، کڑاکے دی سردی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بھی کوئی ہے جڑا کہ مخبری کرے جاسوسی کرے جا کے پتہ تو کر کے آئے کہ کافر لوگ کی کرتے پے نے۔ کڑاکے دی سردی تے اٹھیا کوئی نہیں، تو کیا زبیر ذرا پتہ تو کر کے آئی، ٹھیک ہے؟ ہوں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا یقین منو اینی کڑاکے دی سردی سی، لیکن جدو میں انج کر کے نکلیا نا تو مینوں انج لگا میں گرم حمام وچ ہاں، میں سارا کچھ پتہ کر کے آ گیا تو مینوں انج ہی لگے کہ مینوں گرمی سردی لگتی نہیں پئی۔ اس طرح ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیماری سی تے وہ سرکار نے دعا کر دیتی، جو دعا کر دیتی تے وہ گرمیاں دے کپڑے سردیاں تے سردیاں دے کپڑے گرمیاں پا لیندے، انہوں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوندا سی۔ عشق اپنا کام ہے، عشق اپنا کام ہے۔ یہ پھر میں ایک اور نقطہ بیان کر دینا، کیونکہ عاشق لوگ تو سارے بیٹھے ہیں نا، اگر عاشق نہ ہوں گے عشق پیدا کر دیں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، یہ تو نہیں کہ نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماندے سن، آپ فرماندے جدو ساڈے تے روحانیت دا بڑا غلبہ ہونا کرنا نا، سانوں فکر ہی نہیں ہوندی کوئی چیز مر گئی ہے کھپ گئی ہے ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی، اسی پرواہ نہیں کرتے سن، وہ یہ ہو گیا کہتے گل ہی کوئی نہیں، اسی اس چیز کی نا پرواہ نہیں کرتے سن جدو ساڈے تے روحانیت دا مقام رضا دا بڑا غلبہ ہونا کرنا، تو اسی وہ فکر ہی نہ کرنی۔ لیکن
ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੁਖਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहियत व सना अंबिया कराम छोटी छोटी गल्लां ते रोंदे काहतों सन, उम्मत वास्ते रोंदे काहतों सन। वो इस बारे रोंदे सन कि वो जरा उस बंदगी के मुकाम पर आ जाते हैं ना। गल समझ आई कि नहीं आई? जो बंदा उतले मुकाम पर होंदा ना, बंदियां नाल तो कोई वास्ता नहीं जो होंदा, उन्होंने लैनी देनी कोई नहीं, मर गया, खप गया, फलाना हो गया, ढींगरा हो गया, नुकसान हो गया, पाकिस्तान उजड़ के रह गया, कहते अपनी मौज च लगे होंगे। जो उत्थे थल्ले आते बंदगी के मुकाम पर आते हैं ना, जिस तरह मिराज शरीफ तो बाद सरकार थल्ले आना, कित्थों जाके कित्थों वापस आना, सानू घल के देखो असीं वापस ही ना आईए, इन्नी दूर जाने तो बाद फिर वापस जाना है, इत्थे ठीक है। लेकिन हजूर जाके फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा इस मरे ना हुण हर गल तकलीफ देंदी, पहले नहीं देंदी सी, पहले मामला ही कुछ नहीं होंदा सी, गल ही कोई नहीं, ऐ इंज करी। हुण हर गल तकलीफ देंदी। पहले होंदा सी ना कोई नहीं जाना, और यार तू जा नहीं सकदा, किहड़ी सर्दी पैंदी पई। हुण की कहदा, या ध्यान नाल सर्दी जहन्नुम की वजह के नाल जे, अपनी केयर करो, तुहाडी मेहरबानी है, अपने बच्चों को बचाओ। सर्दी लग जाती जे, एवें ना समझो कि नहीं लगती, लग जाती जे। अजमाइश रब दी होंदी है। ऐलान जो हो जाता ना भाई सर्दी पैनी है, अपनी केयर आप करनी है। मैं वैसे मैं दसदा पाया कि यह भी दसना लाजम, यह भी दसना लाजम कि अपने आप को बचाओ। कद तो पाए ने कपड़े अल्लाह ताला ने कभी कॉटन उगा दिता, कभी कोई उगा दिता, किस वास्ते? साढ़े वास्ते कि काम करो, अच्छी तो अच्छी चीज़ पाओ, अपनी हिफाजत करो, दहावे वास्ते नहीं। अच्छी तो अच्छी चीज़ पाओ, अपनी हिफाजत करो, जिस तरह मर्जी, जिस तरीके नाल मर्जी करो, करनी है तुसी। अच्छा गर्म होवांगे, इत्मीनान दे नाल नमाज पढ़ने में सुकून आएगा, पता वुजू करना कोई नहीं यार। गर्म पानी मिलता है, मैं उन्हें गर्म पानी नहा के मैं कहा अल्लाह तेरा शुक्र, मैं तेरे इत्थे तेरी हमद करदा वां, तू सानू यह ताकत कुवत दित्ती है, गर्म पानी आराम नाल नहा लईदा, ठीक है। तो असीं इबादत करन टुर जाईदा, वरना ठंडे पानी नहाना पैंदा ते डबल सवाब मिलना सी, हो सकदा डबल नमूनिया भी हो जांदा, ठीक है ना। कहते सर्दी च वो कहता है वुजू वगैरह करो तो डबल सवाब है ना ठंडे पानी का, हजूर ने फरमाया। तो हो सकता डबल नमूनिया भी हो जाता, जिस एक दफ़ा आंदा ना कि हज़रत अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला सन, तो सहज सर्दी पै रही, सहज सर्दी, जो सहज सर्दी पै रही ना, तो सुबह उठे, उन्होंने ना तयम्मुम किया, जमात करवाती। वुजू की हालत सी या जुंबी हालत सी, कुछ भी सी, उन्होंने तयम्मुम किया तो जमात करवाती। हजूर तक गल गई, हजूर खामोश रहे इस गल के उत्ते। लेकिन कैसी कैसी गल सी, उन्होंने इन्ना नहीं कि मैं सर्दी बर्दाश्त कर लाँगा, उन्होंने कहा मैं सरकार मर जाना सी, मैं नहांदा मैं मर जाना सी, मैं इंज ही कराता। और खेती कराई की इमामत, कराई की इमामत कि सहज सर्दी च उठे ने ते तयम्मुम करके ते इमामत करवाती। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਦੀਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਯੰਮਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੱਭੋ, 1 ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਭੋ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਯੰਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਕਿ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਯੰਮਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਅਗਰ ਨਹਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਣਾ ਜੇ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਉਹ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ सर्दी बल आहर सर्दी है, ये तो बचना चाहिए। ये मैं तुहानूं वैसे ज़रा प्यार मुहब्बत नाल समझा रहा, वैसे आपस में ना मुहब्बत करने की कोशिश करते ना। कहते कि क़यामत वाले दिन सारिया मुहब्बतां खत्म हो जाएंगी, जिहड़ियां जिहड़ियां दुनिया दियां मुहब्बतां ने सब भी, बल्कि दुश्मन आपस में दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन सवाए वो जिहड़े परहेजगार लोग होणगे, वो उत्थे भी दुश्मन नहीं होणगे, उत्थे भी एक दूजे मैं तुहानूं सिखाने वास्ते बहाने लभदा रहना, वैसे सिखाने वास्ते कख नहीं मेरे को होगा। अगर इत्थे बैठ के कहने का मतलब यह होवे ना कि मैं आवां तो तुहाडा वक्त ज़ाया करके चला जावां, तो पुत्तर यह काम नहीं जेगा।
میں تمہیں اگر ادھا گھنٹہ تہاڈا لینا ہے تو یہ مطلب کچھ داں تو صحیح نا. اگر میں تمہیں کچھ سکھایا ہی نہیں یہ مطلب ہے کہ میں تہاڈا ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ضائع کر چھڑیا, میں وہ مجرم ہاں, میری پرابلم ہے مجرم. لیکن میں جدوں دیکھدا نا تہاڈے وال پاسے میں کہ یار کوئی تو عاشق نکلے جنہوں دیکھ کے میری اکھاں ٹھنڈیاں ہون, جنہوں میں کہا یار انہیں کچھ گین کیتا ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح میں اگے ایک چھوٹا جہا کمنٹ دیتا سی, کمنٹ میں دیتا سی کہ دیکھو یاد رکھنا تہاڈا اسلام تے چلنا تہانوں فائدہ دیندا ہے, آپ کا اسلام پر چلنا کا فائدہ آپ کو ہے, لیکن اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام پر چلے تو اسلام کو فائدہ ہے. اب میں نے اس چھوٹی سی بات میں کیا بات بتائی ہے کہ آپ کا اسلام پر چلنے, آپ نماز پڑھیں جمعہ پڑھیں, آپ کو فائدہ ہے, کسی کو کوئی فائدہ نہیں, وہ آپ کو فائدہ ہے. لیکن اگر آپ کے کردار سے کوئی اسلام پر چلے تو اس کا اسلام کو فائدہ ہے. اب آپ نے احسان کس پر کرنا ہے؟ اسلام پر, کہ یار تیرے مسلمان اسیاں اسلام دی وجہ نال, سرکار دی وجہ نال, دین دی وجہ نال, اللہ دی وجہ نال مسلمان اسیاں, یار اسلام ثابت کری گا. ہر فرقہ کوشش کرتا ہے سوائے اہل سنت تو, ہر فرقہ دوڑ لا رہا ہے کہ اسی جھوٹے ہیں پر سچے ثابت کر دیا اپنے آپ. اہل سنت ٹلے ماٹھے ستے غریب لوگ, روٹیاں ترسے لوگ, بس ایمان ترسے لوگ نہیں, روٹیاں ترسے لوگ. تو میں جب یہ دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ تیری مہربانی ہے, کوئی تو ایسا ہو نا جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں. یار میرا ویسے دل کرتا ہے کہ اگر جیسے میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو تھپڑ مارنے کے لیے, سمجھانے کے لیے تھپڑ مارتا ہوں نا کہ یار داڑھی رکھنا واجب ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے, کیا حضور آ کے آپ کے خواب میں کہیں تب رکھو گے یا حکم مانو گے؟ کیا وقت نہیں آیا دل کانپ جائیں کہ حکم کیے؟ تو بات سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ تھپڑ بیٹے مارتا ہوں, میرا کیا کام ہے, لیکن سمجھانے کے لیے بات ویسی کرتا ہوں جس سے دل میں ٹھیس تو لگے, تکلیف تو ہو کہ یار کہندہ سچ پہ ہے. کیا سرکار تشریف لے آن گے خواباں چاہ کے تانوں کہن پتر کہڑے پاسے میرے امتی ہو کے جاندے کہڑے پاسے پہ, کیا وہ تشریف لائیں گے تب مانیں گے؟ پتر انہوں نے نہیں آنا. وہ ساڈے جو ہن کمی کمینہ دی ڈیوٹی لگی ہے سمجھا دیو, جیسے تانوں سمجھانے پہ ہیں, حالے تسی اسلام تے کوئی احسان نہیں کردے پہ, اسلام کا احسان ہوگا, اسلام کا احسان ہوگا, ہم اسلام پر کوئی احسان نہیں کر رہے. یہ توفیق اللہ کی ہے کہ ہمیں یہ 2-4 نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے. اپنی اوقات کوئی نہیں ہے, اپنی اوقات کوئی نہیں ہے. جیسے میں نے ایک کمنٹ کیا تھا, میں نے کہا دیکھیں ہمیں کس سے محبت ہو جائے نا, کسی پر احسان کرنا چاہیں اور ایک کمی پوری کر دیں, اوے میٹر نہیں لگا چل تیرا میٹر لوا دینے ہیں, اوے مکان نہیں ہے گا چل تیرا کو مکان دے دینے ہیں, فلانی چیز نہیں ہے گی اوے جی اور گیس نہیں ہے گی گیس لوا دینے ہیں. ہم جس پر مہربان ہو اس کی کوئی کمی پوری کر دیتے ہیں. اللہ کریم جس پر مہربان ہو, ہوں کدوں مہربان ہوتا ہے میں نہیں پتا, ہوں تسی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ تے مہربان ہوئیے. بنی بات سمجھ میں ہے نا؟ یہ میں نے سچ کہا کہ نہیں کہا؟ آپ جس پر راضی ہو جائیں کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ آپ جس سے راضی ہو جائیں کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کی کوئی کمی پوری کر دیں گے یا میں ویسے کی کر سکتا یار اینو سوئی گیس لوا دا, مکان دیتا, فلانی دیتا, فلانی چیز فلانی دیتا. آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کے لیے کر دوں کیونکہ آپ طاقتور ہیں, دے سکتے ہیں. آپ کہیں گے میں یہ کر دوں, اور اگر اللہ کریم مہربان ہو جائے وہ کیڑیاں تھوڑا نہیں پوریاں کر سکتا, اللہ کریم سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے کمنٹ مزیدار ہونا چاہیے نا, جس سے دل میں ذرا روشنی پیدا ہو, یا اللہ تو مہربان ہونا تو صحیح ہے, تو مہربانی اے فرما کے میرے تے مہربان ہو کے نا میں مہربان سارا کچھ دے دے, جنت بھی دے دے, دنیا بھی جنت بنا دے, تو جنت سے اپنا دیدار بھی کروا دے, میں تیرے نال رہنا چاہنا. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا ہے, قرآن پاک فرماتا ہے کہ قیامت والے دن سارے کے سارے آپس میں جانی دشمن ہوں گے, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہوگا, الا المتقین, پرہیزگار لوگ تب بھی ساتھ ہوں گے. ہمارا وہاں پر پھر بھی واسطہ پڑے گا, ہمارا وہاں پر پھر بھی واسطہ پڑے گا اور ہم ایک دوسرے پر مہربان ہوں گے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس تھا, اتنے میں ایک شخص اس کے سامنے سے گزرا, سرکار بیٹھے نا تو ایک بندہ گزریا, تو اس بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اتنا بڑا پیار دے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا
کیا تم نے اسے یہ بات بتا دی کہ تم اس سے پیار کرتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں بتائی۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے میں اسے بتا دو۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھا اور اس شخص کے سے جا کر ملا اور اسے کہ بتایا میں تم سے اللہ واسطے محبت رکھتا ہوں۔ اس نے کہا تم سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تم نے مجھ سے محبت کی۔ کیسا جواب! کہنے کوئی السلام علیکم کہے تو تسی کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ود کے نیوندرا دینے ود کے وہ نیوندرا تو قرضہ ہوتا ہے نا، یہ محبت ذرا مقروض کر دیں نا ہر چیز کے اوپر، یہ بڑھ کر کچھ تو بڑھ کر ہو نا۔ اس لیے یہاں پر کہا کیا تم نے اسے بتا دیا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا بتا دو۔ کہا میں اللہ واسطے تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ واسطے پیچھے ہی بتایا تھا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ واسطے محبت کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر شے اللہ واسطے، ہر شے اللہ واسطے۔ اللہ درمیان سے نکلے گا نہیں، کیونکہ جب اللہ کی بات آ جائے اور آپ اللہ واسطے محبت کرنا شروع کر دیں تو اللہ آپ کے اندر ہی گھس جائے گا۔ ہر کام سمجھانے والا اللہ ہی ہوگا آپ کو، ایسے ایسے ایسے، اور ساتھ میں حدیثیں ایسا آتی جائیں گی، اے کام انج کرنا ہی، اے کام انج کرنا ہی، اے کام انج کرنا ہی، اے اتھے انجی سرکار نے انج حکمت نہ کیتا ہی، سرکار نے دنائی نہ کیتا ہی۔ آپ وہاں پر کام اللہ واسطے کریں گے۔ جو اس لیے اس نے کہا کہ میں اللہ واسطے تم سے محبت کرتا ہوں۔ جواب کتنا شاندار! اس نے کہا تم سے وہ ذات محبت کرے جس کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اور کسی کا کہنا کوئی اور گل ہے، تہاڈا جواب دینا مزیدار ہوئے گا، تہاڈا جواب دینا ذرا مزیدار ہوئے گا۔ اے دیکھنا کہ تسی الٹا جواب کی دیندے ہو۔ میں کہاں میں تہاڈے نال محبت ہے، تسی ڈر جانا ہے سانوں پسند لگے، یہی ہونا اور کیوں ہونا؟ میرا کہنے کا مطلب ہوئے گا میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ واسطے، تھی کہنا انہیں کم پا دینی نال ہی، انہیں کہنے انج کرو۔ پھر ڈر پھوک لوگ نا ہم، کیونکہ ہماری محبت اللہ واسطے ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ واسطے ہوتی تو ہم کہاں کہ کہیں نکل گئے ہوتے۔ ہم ڈر پھوک لوگ ہیں نا، ابھی ہمیں پرابلمز ہیں، اور پرابلمز حق ہیں، میں مانتا ہوں پرابلمز حق ہیں۔ اس دنیا میں جو ہے اسے دین پر چلنے کے لیے بڑی مصیبتیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مزدور سے لے کر اوپر والے طبقے تک سب کو تکلیفیں، کلچر سے باہر کوئی نہیں ہے، اس رسم و رواج سے باہر کوئی نہیں ہے۔ اگر بندہ کہے کہ میں توڑ دوں گا، یہ نہیں ہوگا، یہ میں ساری چیزیں جانتا ہوں۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں ساری چیزیں ہونے کے باوجود جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ کیسے چل دیتا ہے؟ کیا پھر اللہ کریم ہمیں توفیق دے نہیں رہا یا دینا نہیں چاہتا؟ دونوں صورتوں میں نقصان کس کا ہے؟ میں جیسے ایک بات کہتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا۔ اگر سمجھانے والا مل جائے تو سمجھ جاتے ہیں، آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں، تو پھر یہ جھوٹ بات نہیں ہے ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا۔ سمجھانے والے تو خود اللہ کریم ہے۔ کیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا نا، انہوں نے کہا رب کیسے ملتا ہے؟ کہتے پتر رب نہیں ملتا، ہوتا یہ ہے کہ جب تمہارا ارادہ ہوتا ہے نا رب کو پانے کا، تیرے یہاں طلب پیدا ہوتی ہے، آپ پہ آ کے کوئی دروازہ کھڑکاتا ہے، اپنے آپ ہی ہوتا ہے۔ یقین مانے اپنے آپ ہی ہوتا ہے۔ آپ لاکھ کہیں مجھ پر کوئی مہربان نہیں ہے، کمی آپ میں ہوگی، ادھر آرڈر نہیں ہے گا، کسی سے گلا شکوہ نہیں۔ گلا شکوہ ہوتا ہے سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہوتا ہے، گلا شکوہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کریم اگر آپ سے پیار نہیں کر رہا، آپ کہیں گے تھوڑے تو راضی ہو جاتا، چلو ٹھیک ہے میں مان لوں گا، میں تو آگے کہتا ہوں گھر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا جنت میں جائے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری یہ دعا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آگے بڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ فیض کی کیا کہتے ہیں، فیاض کی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے کہا صحیح جنازہ ہے، میں چلا گیا، اس نے کہا صحیح جنازہ میں نے پڑھانا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے عباس بھائی کو کہا میں کیسے سنو یہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، کہیں غلط نہ پڑھا دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک پڑھا دے گا۔ اس نے آگے بڑھ کے جنازہ پڑھایا، مجھے مزہ آیا کہ یار وہ اولاد ہونی چاہیے جو اپنے ماں باپ کا جنازہ تو پڑھا سکے۔ چلو یہاں پر ہمارے پاس آنے والے لوگ وہ تو ہیں جو جنازے پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنی بڑی ایک تو ہوتی ہے چیز کہ میں کہتا یار
میں موجود ہوں تو انہیں کا تو پڑھانا ہے, میری بستی ہے. میری خوشی کے مقام دیکھو کہ میری خوشی یہ ہے کہ یہ پڑھا رہا ہے. وہ ایک دوست عاصم تھا تو اس کے والد صاحب فوت ہوئے, میں گیا اس کے جنازے پر, کہتا تہاڈی مہربانی جنازہ میں پڑھانا چاہنا. میں کہا پاگل اسی چند ہی ہیں, اسی تے چند ہی ہیں, تو پڑھا, کیونکہ تو بیٹا ہے, بیٹا پڑھائے گا کارنامہ ہے. مولوی پڑھانے کا کیا مطلب ہوا؟ خود پڑھانا چاہیے. میں نے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھایا تھا, مجھے خوشی ہے کہ میں نے پڑھایا. اس لیے آپ لوگوں کو تیار کر کیوں رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ پڑھا سکیں. اولادیں ہی کیا جو پڑھا نہ سکے. تو مجھے خوشی ہوئی اس چیز کی کہ اس نے نماز جنازہ اپنی ماں کا خود پڑھایا. ایک ہوتا ہے میرا تعلق ایک آپ کے ساتھ, میں کہوں یار ادھار مل جائے گا, اس بات کو چھوڑ دیتے. اچھا جی, سرکار دو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اسے محبت کا بتایا, جاؤ اسے بتا کر آؤ کہ تمہیں اللہ واسطے اس سے محبت ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا کر آتا ہوں. جا کر کہا مجھے تجھ سے اللہ واسطے محبت ہے. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس ذات کی قسم جس سے کی وجہ سے تو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھ سے محبت کرے. یار بڑا میں نے جواب بڑا سونا لگ رہا کہ وہ تجھ سے محبت کرے. اسی تو اگے چاہتے ہیں اللہ کرے اللہ تہاڈے نال محبت کرے. ایک بندہ آتا ہے, شاید ابھی آیا نہیں ہے, وہ جب میرے پاس ہے اس کی داڑھی نہیں تھی, لیکن میں نے اسے ایک دو دفعہ آتے دیکھا, اس نے داڑھی رکھ لی. تھا وہ جاہل, علم والا نہیں تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یار اس نے کچھ گین تو کیا ہے. میں آپ کو صحیح طور پر بتاؤں, سال ہر سال کے بعد کوئی ایسے نکلتا ہے, فوری نہیں سارے خود تیار ہو جاتے. یہ اپنے وجود کو مارنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ مرتا ہی نہیں ہے ہانا خراب, یہ کہتا نہیں لوگ کیا کہیں گے, ابھی تک یہ پھنسا رہتا ہے. مرنے کے وقت بھی سے ہوش نہیں آتا, کہ مرنے کے وقت سے ہوش آ جائے وہاں پر بھی نہیں آتا. تو میں تو آگے ہی سوچتا رہتا ہوں یا اللہ ٹائم لنگی جا رہا ہے تے مہربانی نہیں ہو رہی, مہربانی تیری ہونی چاہیے جو جی میں چاہنا پیا نا, مہربانی ہونی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری 336 میں آپ نے فرمایا عالم ارواح میں روحوں کے جھنڈ گروپ تھے, آپس میں الگ الگ تھے. پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی, اور جو وہاں غیر تھی یہاں بھی وہ خلاف رہتی. میری بات سمجھ میں آئی گی؟ حضور نے کیا فرمایا, عالم ارواح میں روحیں گروپ تھے, اور ان میں وہاں پر جن کی محبت ہو گئی ان کی, میں اس کو اس طرح لیتا ہوں, وہاں پر محبت تھی یہ سارے, یہاں پر بھی محبت ہے, پہچان ہے, کیونکہ وہاں پر تھی. حدیث پاک آگے ہمارے سامنے کہ جہاں وہاں تھی یہاں پر ہے. پھر ہم رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو اس دور میں جس کو کاپی کرے گا, حضور نے شرما جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ٹھیک ہے نا, کہ جس کو کاپی کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. ہم نے حضور کو دیکھا نہیں, لیکن حضور کی دعائیں ہمیں ضرور لگی ہوں گی جس کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں. ہمیں ان کی دعاؤں میں سے حصہ ضرور ملا ہوگا کہ ہم یہاں پر ہیں. اس پر ایک دوست نے مجھ سے شغل لگایا, کہنا میرے کو تو کوئی بھی راضی نہیں ہے گا, سارے ناراض رہتے ہیں, گھر والے بھی, بیوی بچے بھی, دوست احباب بھی, جتھے کام کرنا وہ بھی ناراض رہتے ہیں. تے وہ میری روح اتنے لڑتی رہتی ہوئے گی. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ مختلف چیزیں ہیں. تمہاری عقل کے مطابق حساب کتاب رب لے گا, تمہاری عقل کے مطابق حساب کتاب رب لے گا. اگر تمہاری عقل کی وجہ سے سارے تجھ سے ناراض رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی ناراضگی میں ہو سکتا ہے اللہ تمہیں جنت دے دے. عقل تیری تھوڑی ہے نا, عقل تھوڑی ہو, ناراضگی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہی اس کا امتحان ہوتا ہے, اتنے لگا رہتا ہے. اس لیے اسی کی وجہ سے تجھے کل سمجھ آئی کہ نہیں آئی, ملے گی جنت ہی. جیسے ایک عورت تھی, اس کے گھر میں 9 بچے ہوئے اور 9 کے بچے یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے مر جاتے, پیدا ہوتے مر جاتے, پیدا ہوتے مر جاتے. اس عورت نے ذرا شکوہ کر دیا, یا اللہ اتنی تکلیف, پہلے 9واں بچہ پیٹ میں, اس کے بعد نکلتا ہے اور پھر میرے سامنے مر جاتا ہے, دم توڑ دیتا ہے.
اتنی تکلیف. آواز آئی؟ گل ہے نہیں, گل ہے کہ جڑا اسی مقام تینوں دینا چاہتے ہیں نا وہ بڑا اچا ہے, تو وہ واسطے انہاں مجاہدہ نہیں کرتی, ایسے مرے تینوں آپ ہی مجاہدے چ پایا تاکہ تینوں مقام دے سکے. اب ایک اینگل یہ بھی ہے سوچنے کا کہ تکلیف بندہ آئے کہتے ہیں منو ہی کیوں, اس لیے کہ وہ مقام دینا چاہتا ہے, اس لیے تجھے تکلیف میں ڈال دیا. اب بندہ کہ مجھے کیوں. لیلا مجنو کا قصہ مشہور ہے نا, ویسے تو لالا مجنو کی کہانی کوئی نہیں ہے, تاریخ میں نام کوئی نہیں آتا لیلا مجنو کا, لیکن کہانیاں بڑی ہیں. کہتے لیلا جو تھی نا بیمار تھی تو اسے شفا ہوئی, تو اس نے کہا چلو صدقہ خیرات کرتی. انہیں دال وغیرہ جیسا ساڈے نان حلیم بن لیندے نے, تو کہتے کہ نان حلیم بانٹنے لگی, دال کا کٹورا لے کے مجنو سب تو پیچھے کھڑا ہو گیا. ان سب تو پیچھے کیوں کھڑا ہوا ایسے؟ میں ایسے میرے کہنا ہونا کہ یا اللہ کل قیامت والے دن سرکار ہو جائے کو سر تے پانی پیان گے نا, میں سب تو خیر تے بس ہوا, سب تو پہلے والے بھی ہون گے, میں سب تو خیر تے ہوں. ذرا تقسیم کرنے والے کون نے؟ ٹھیک ہے, جدو اوتھے موجود نے میں ادھر ادھر کیوں جانا ہے, اوتھے ٹھیک ہے, تو سب تو خیر تے ٹھیک ہے. تو دوسری جگہ تے میں اینگل کی رکھنا, یا اللہ سارے نبیوں کو بھجتے جانا ہے, تو مینوں پتہ لگ گیا ہے بچانا اس دن شفاعت کرنی ہے حضور نے, میں نہیں بھجنا, میں انہاں نال رہنا. دوسرا اینگل یہ بھی ہے. تو حوض کوثر پر وہ لیلا مجنو میں وہ سب سے پیچھے وہ پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا. جب پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا سب کو دال مل رہی ہے. جب اس کی باری آئی نا, لیلا نے وہ ڈوئی دے نال نا این دال پائی دے نال دا پیالہ بھی توڑتا, وہ وجد وچ آ گیا. تو اگلے کہندے ہو مجنو دال بھی گئی پیالہ بھی چٹ. اس نے کہا تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہتا پھر ساڈے نال ہی ہویا نا. کبھی کبھی ایسے مزہ بھی تو لیا کرو نا, جڑی مصیبت تہاڈے تے آئی ہے تسی کہو دوسرے کہنا اوئے تو کہتا تہاڈے نال ہویا, کہندے ساڈے نال ہی ہویا نا. مزہ لین دے, حالے ٹھہر تے جا 2-4 دن, مزہ لینا چاہیے. تو اس لیے عالم ربا میں جن کی محبت تھی ان کی محبت یہاں بھی. اور میں نے مقام رضا کے طور پر یہ بیان اس لیے دیا کہ اگر آپ کی عقل کم ہے اور لوگ آپ کے خلاف ہیں یا کہتے ہیں چل بے وقوف ہے, اس کو برداشت کریں, اس کے صدقے میں بھی جنت ملے گی. اس کے صدقے میں, یہ میں کس مقام کی بات کی ہے؟ مقام رضا کی, وہاں پر لانے کے. اگر کوئی سمجھتا ہے میں بے وقوف ہوں, لوگوں سے بنتی نہیں ہے, برداشت کرے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں. ایک نبی ایک دور میں ہوا, اس نے توحید کی بات کی, کسی نے نہیں مانی, اسے شہید کر دیا گیا. اب عالم ربا میں اس کی کسی سے دوستی نہیں تھی. کل کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عالم ربا میں اس کی کسی سے دوستی تو ہوگی, اتنے کوئی بھی نہیں ہوتا دوست. اپنا اصول اور قانون پر چلیں, کوئی دوست بنتا ہے نہ بنے, جس سے ہم محبت کریں گے اس کے ساتھ ہی. آخر وہ نبی جو شہید کر دیا گیا نبیوں کے ساتھ ہی ہوگا, ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا. اس لیے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے آپ اگر ایک اصول اور قانون پر ہیں, کوئی آپ کے ساتھ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کیا کرتا ہوں کہ کوئی کام کرنا ہے نا تو توکل اللہ پر یقین کر کے کرے. جب اللہ پر یقین ہوتا ہے نا تو کوئی ساتھ دے یا نہ دے کام ہو جاتا ہے. اگر آپ کے کام بن جاتے ہیں کسی کے بغیر بھی تو آپ شکر کریں. آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے ساتھ دیا, اس نے دیا, اس نے دیا, کام ہونا چاہیے. سبب کس نے بنانے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث پاک آتی ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے جلال کی بنا پر میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا. آج کے دن جب میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں. ان کل سمجھ آئی؟ کون آوازاں لائیاں جانی ہیں؟ کیڑے نے بھائی جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے, آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھوں گا. یہ میں کیوں بنا رہا ہوں؟ آپ کو سنا رہا ہوں, اس لیے سنا رہا ہوں ساری محبت ساڈے ایک دوسرے کام اللہ واسطے. دنیا ایک نہیں کرنی, آخرت ایک کرنی. کٹھے ہونا ہے, مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت اللہ واسطے. اس محبت میں سکون ہونا چاہیے. ذرا دھیان دے نال ایک دوسرے کم آنا, ایک دوسرے کم لینا نہیں, ایک دوسرے کم آنا چاہیے.
حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو اس کی نگرانی یا انتظار کے لیے مقرر کر دیا. وہ بندہ چلے ہے تو ایک فرشتہ اتنے ٹہلتا پیا کہ بندہ ہوں آئے گا تو میں ذرا انہیں ملاقات کرنی. جب وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا, السلام علیکم, کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے, کہ کتنے جا رہے ہو؟ کہتے کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو اس بستی میں. اس نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو؟ کسی کو جاننا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی احسان ہو. اس نے کہا نہیں, بس مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ واسطے محبت ہے. اس نے کہا تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا جانے والا قاصد ہوں کہ اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کی حاطت تم نے اس سے محبت کی. فرشتے آ ہی جاندے جے, کدی گنجے کولو, کدی لولے کولو, ٹھیک ہے نا. وہ حدیثاں ملتی ہیں نا مختلف, آ کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی وہ تو بڑا نیک ہو گیا, کوئی صدقہ خیرات کر. کہنا میں نہیں کرنا. کہنا وہ تو گنجا نہیں, گنجا جنہوں اللہ نے وال دیتے سن تو روٹی دیتی ہے. نہیں نہیں میں تو پدیشی آنجا مکر جانا. حدیث ہے یہ بھی کہ اللہ نے جس پر احسان کیا ہو وہ مکر جاتا ہے, کہتا ہے میں نہیں ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کا سارا کچھ ہی لے لیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے. تو یہاں پر ہمارے راستے میں پتہ نہیں کب کوئی آ کے پوچھے کہ کیوں جا رہے ہیں, اسی سوچی پائیے کیوں جا رہے ہیں, یہاں کم پہ گیا سے فون کیتا, کیوں کیتا ہے یار کم پہ گیا سے. ایک بندے نے مجھے فون کیا, میں نے آگے بتایا, میں کیا کہ یار مشورہ کرنا سی, ایسا ایسا میں اس کا مشورہ دے دیا. میں نے کہا چل ٹھیک ہے میں ایسے عمل کر لوں. پھر میں نے بڑا سوچا, میں کہ یار اس کا فون مجھے کبھی آیا ہی نہیں, یہ مجھ سے کبھی ملتا ہی نہیں, آج اس نے مجھے ڈھونڈ لی, اس کے بعد میرا نمبر بھی تھا. پھر میرے دماغ میں آیا جو جس کی طلب رکھتا ہے اسے ڈھونڈ ہی لیتا ہے. پھر میرے دماغ میں آیا اگر اللہ کو ڈھونڈنا بندہ چاہے تو وہ بھی ڈھونڈ لے گا, اگر ضرورت ہو جائے تو لبن دیا جائے لب لے گا, تلاش کرنے پر آئے تو پھر کر ہی لے گا. اس کا مطلب ہے ضرورت پڑ جائے لب لوگ. مینوں بندے لب لینے, تنوں بھی لب لینے, جنہیں تنوں ہوئے گا تو لب لوگے. اور یار کافی دن ہو گئے سی میں گل کرنی سی تیرے نال, آپ بھی ڈھونڈ لیں گے. آپ کو پتا چلے فلاں جگہ پر فلاں بابا دم کرتا ہے اور گردے کی پتریاں صاف کر دیتا ہے, لب لوگے جا کے. فلانی جگہ پر کسی کو کینسر ہو شفا ہو جاتی ہے, لب لوگے جا کے. حالانکہ ہوندی اللہ دے حکم نال جی, وہ بابے نال نہیں ہوندی, لیکن بس ڈھونڈ لیں گے آپ جا کر. میرے پاس اس لیے کوئی نہیں آئے گا انہیں سانوں نویں کمے پا دینا, انہیں کہنا میں نہیں کرتا اللہ کرتا جی. سان تو چاہیے کوئی دم درود والا انج کرے تو سانوں سیٹ کر دے. میں تمہیں ایمان نہیں ہالے تک دے سکیا کہ میں تمہیں کچھ اور دے سکنا. سب تو وڈی چیز تو ایمان ہی ہے نا, تو میں وہی دین کی کوشش کر, میں وہ نہیں دے سکیا, کامیاب نہیں ہویا, تو تھی کہو گے میں تھوڑے دم دے نال تھوڑے کام سا کر داں گا. میں نہیں کر سکتا, تھوڑی مہربانی ہے, مینوں جس کم میں لگا اسے رہن دیو. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و الثناء, آپ کے پاس کتنی بڑی طاقتیں تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں دے سکے. مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, برس کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے, ایمان نہیں دے سکتے. اگر ہم یہ سوچیں نا ہم یہ طویل آگے کر کے پیسے کما کر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کئی شفا بھی پائی جائیں گے, کوئی گل میں یہاں پر مسجد میں بیٹھ کر بھی شروع کر دوں گا نا, شفا کئی پا جائیں گے. 50 دس ادھر ایک دوست نا کہندا وہ کرتے کی نے, وہ سٹے باز 50 10 دن ہار جاتا, 50 10 دن جت جائے گا. جہاں جت جاتا وہ کہندا دیکھیا نا بابے نے کہا جت جانا, 50 ہار بھی گئے ہیں لیکن 50 نے اگے فلانا تو ہے نا. کہانیاں جی چلتی رہتی, اسی ادھرلے پاسے چلتے رہتے ہیں, کہانی بس اس طرح ہی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے ضرورت یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالوں, جو میں ڈالنے کی کوشش کروں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میری عظمت و بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ایسے ممبر ہوں گے جس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. میں اس پر ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ محبت میں ایسا کام کر جائیں گے کہ ایک ریکارڈ بنائیں گے. عام محبت نہیں ہوئے گی پتر, میں تھوڑے نال وہ آپس میں محبت دے یہو جہا کام کر دیں گے. میں ایک نا چیز میں ترستا رہتا ہوں. اب جس دور میں رہتے ہیں بیٹے,
نہ تو کوئی غزوہ خندق ہونی ہے، نہ غزوہ تبوک ہونا ہے، نہ کوئی خالد بن ولید بننا ہے، اور نہ کوئی طارق بن زیاد بننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کا کام کیا رہ گیا ہوا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. اے روٹی پوٹی کھانا ہے، بیان کرنا ہے، گھر چلا جانا ہے، ذکر کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، تو گھر ٹر جانا ہے، تبدیلی نہیں آنی، کیا کرنا ہے ہم نے؟ دماغ میں پھر آتا ہے نہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اپنے دماغ کو گرم رکھ، اللہ تعالیٰ تجھ سے ایسے کام لے گا، ہو گئے وہ جہاد، لگیں گے نہیں جہاد، ہوں گے وہ جہاد، لگیں گے نہیں وہ جہاد. تو اپنا دماغ گرم رکھ، اپنا دماغ گرم رکھ، کیونکہ تو نے کام کرنا ہے. کچھ نہ کچھ اینگل بنا ایسا کہ اللہ تجھ سے وہ والے کام لے. کیونکہ دور تو بیٹے ایسا ہی ہے نا جس میں سارے چولا ہی مار دے پے نے، روٹی کھان دے چکراں چ نہ تھا کی کر دے پے نے، روٹی کھانی پیر کی کر دے پے نے، دم درود کرنے والے کی کر دے، روٹی دا پرابلم ہے، روٹی دا پرابلم ہے. لیکن میں اگے کیا، شاید میرے رون والے کوئی، میرے مرن تے رون والے انہیں کوئی نہیں ہون گے، گھٹ لوگ ہون گے، لیکن مینوں اینا یقین ہے جہڑیاں مطلب گلاں دور دور تک سہانا پیا نا، ان پان والے ضرور کوئی لوگ ہون گے. میرے تے رون والے کوئی بھی نہ ہون، مینوں کوئی فرق نہیں پیندا. اکثر لوگوں کا ہوتا نا کہ میرا جنازہ نکلے، میری تیاں بھی چیخاں مار دیاں باہر نکلن. بے وقوفی ہوتی ہے نا، میرے جنازے پر تیاں رون، پتر رون، بے وقوف نہ ہوئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ تھا، تو ان کے جنازے پر فرشتے جنازہ پڑھنے آئے تھے. رون دیاں گلاں نہ کر، ایہو جا کچھ کر کے جا کہ تیرے جنازے تے فرشتے آن. ایسے کام کرو کہ تیرے جنازے پر فرشتے آئیں. تو اس لیے جو محبت ہوگی وہ اتنی خاص ہوگی کہ انبیاء اور شہداء بھی کہیں گے یار کام ساڈے نال دا پایا انہوں نے، سہ گیا کچھ نہ کچھ، کر گیا کہہ گیا کچھ نہ کچھ. ایسے مقام پہ وہ لوگ مختلف حصوں سے چن کر اللہ کریم کٹھے کر دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر مجلسیں قائم کرنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں، اور میری خاطر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ دسیا جائے کہ بھئی جڑے تسی میرے واسطے ملدے ہو، محفلاں کردے ہو، ذکر کردے ہو، پروگرام کردے ہو تے خرچ کردے ہو، انہاں واسطے میری محبت واجب ہے. مینوں باہر کڈ دیو گے تے نہیں، مینوں چھپاؤ گے تے سب کچھ، ہر مسئلے چ رب نوں پا لو، جیت جاؤ گے. اور میری ایک سوچ ہوندی ہے، جو کبھی پانی ہوئے نا، پانی نمک پاؤ نظر نہیں آندا، گھل جاندا ہے، مٹھا پاؤ گھل جاندا ہے. بندے نوں اینا پتہ ہی نہیں ہوندا میرے اندر کدی محبت ہے. ہوندی ضرور ہے، مطلب مینوں یہ گلا ہی رہندا یار میں حالے کچھ کر نہیں پاندا، اپنے آپ نے لڑدا رہنا ہمیشہ ہی، حالے کچھ نہیں کیتا ہی، کچھ کر کے دہا. اگلے مینوں کہی جاندے ہون کہ سائیں تسی بڑا کام کردے ہو، تو مینوں لگدا ہے کہ یار ہاں کام کردے پے. وہ بھڑی عادت ہے نا، بھڑی عادت، آواز سنن دی، اتوں آواز آئے اے میرا بندہ ہے، وہ سکون نہیں نہ ملنا جن کو اتوں آواز نہیں آنی. جدوں اتوں آواز آئی نہیں ہے کہ میرا بندہ ہے، سکون ادو ملنا. اس تو پہلے سکون نہیں ہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم 6713، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے. آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہوگی. حضرت انس فرماتے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے. آگے کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جٹ سے کہا میں اللہ اور اس کے رسول، ابو بکر اور عمر، ان سب سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں کل ان کے ساتھ ہوں گا. اور ہر چند کہ میں نے اس طرح کے عمل نہیں کیے. جس دور میں ہم رہتے ہیں نا، اس دور میں کچھ لوگ صحابہ کرام کو گالیاں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ کہتے ہیں نا خواجہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو ایک شیعہ ایران سے آ گیا وہ تبلیغ کرنے کے لیے، تو ان کے پاس ہی آ کر رکا، کہا فلاں جگہ جانا ہے. اچھا، کہتے کون ہو؟ کہتے میں شیعہ ہوں، ایران سے آؤں. کہتے کیا کرنے کے لیے؟ کہتے تبلیغ کرنے کے لیے. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ امام حسین جہاں پر دفن ہے اس کے ارد گرد کہتے جیڑی قبر بنے گی سارے بخشے جان گے. کہتے اچھا جڑا انہوں نے نانا نے جتنے انہوں دی قبر ہے وہ جڑے نال دو انہوں تو معاف کر دیو.
ادھر کی عقیدہ ہے ادھر. عجیب کہانی ہے, اتنی دشمنی ہے ان کے اسلام کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ نہیں, اسلام کے ساتھ ان کے دشمنی. اس لیے میں جب حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق یا صحابہ کرام کا دفاع کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں میں بھی ان کے ساتھ ہوں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں. میں اپنی زندگی میں کوشش کروں گا ثابت کرنے کی یہ دین الگ دین ہے, فرقہ نہیں ہے. یہ دین شیعہ علیحدہ دین ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نہ یہ نبی کا ہے, نہ مولا علی کا ہے, نہ صحابہ کا ہے, نہ اہل بیت کا ہے. یہ ایک مکار شیطانی دین ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کہ دیکھا میں نے دفاع کرنا ہے نا. انہوں نے انصر رضی اللہ عنہ آواز نہیں لگائی, سرکار مجھے آپ سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, ابو بکر سے محبت ہے, عمر سے محبت ہے, تو سارے نا محبت ہے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں یہاں پر بیٹھے حضرت معاویہ کا کتنا دفاع کرتا ہوں, کیونکہ وہ بھی صحابی رسول ہے. میرے نبی کے لب سے جس کا نام نکل گیا, اے یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا, مہدی بنا, میں اس کا بھی دفاع کروں گا. اور دفاع اصل میں کس کا ہوگا؟ سرکار کا, تعلیم کا. اس لیے میں ان کے ساتھ بھی. اور میں کہا کرتا ہوں کہ 164 روایات ہیں سات ستہ میں جس کے راوی حضرت معاویہ ہیں. ان کو باہر نکال دو گے تو اس کا مطلب ہے ساری سات ستہ ڈھم سے گر جائے گی. پھر قانون کیا رہ گیا؟ اگر وہ غلط تھے, باغی تھے, غلط تھے, تو پھر کتابیں ساری غلط ہو جائیں گی. اور یہی لوگ چاہتے ہیں ہمیں دھوکہ دینے کے لیے. معاویہ باغی نہیں تھا, معاویہ بہت سمجھدار تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھے. ہم مقابلہ نہیں کرتے, اس لیے کہتے ہیں حضرت علی عرش ہے, حضرت معاویہ فرش ہے. بات سمجھ آئی نہیں؟ حضرت علی عرش ہے, حضرت معاویہ فرش ہے. فرق اتنا زیادہ ہے, لیکن نام تو آیا نا. تہاڈا کسی حدیث نہ آیا, انہوں کا نہ آیا, اس لیے میں ان کا دفاع کرتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث پاک میں آتا ہے 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اول, انصاف کرنے والا. انصاف کرنے والا یعنی دھوکہ نہ دے گا, عدل سے کام لے گا. جیسے حضور نے ارشاد فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. دوسری بات, حضور نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ میں مصروف رہا, یعنی جوانی میں عبادت کرتا رہا, وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. جوانی میں عبادت, ہر بچہ جوانی میں عبادت ایسے کر کے. جیسے ہی بالغ ہوا نمازیں کبھی نہیں چھوڑی, میں نے بھی نہیں چھوڑی. جب سے مجھے یاد ہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, روزے نہیں چھوڑے. دعا کرو میں بھی ہونا چاہوں نا, سمجھا کرو نا یار. تھوڑے کو دعا کروانے کا مطلب ہے یار, پوچھتے میرے واسطے کہہ دیا کرو, کہتے ہی نہیں. تیسرا, ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے, نماز ختم ہوئی اگلی نماز, نماز ختم ہوئی اگلی نماز. ایسا بندہ بھی عرش کے سائے کے نیچے. چوتھا, وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ واسطے محبت کرتے ہیں اور اللہ واسطے جدا ہونا. اچھا یا پھر کل پھر ملائیں گے, یہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. 5واں, وہ شخص جسے کوئی حسین عورت بلائے, آپ مجھ سے غلط کاری کر لے اور وہ کہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا, میں نے نہیں کرنا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا نا اس پر. ایک عورت, خوبصورت عورت گئی ایک دکان پر سودا لیا, تو وہاں کا نوجوان اسے پسند آ گیا. تو انہیں کہا سودا ہوا ہے تے یکے تے بہنا, پرانا دور سے نا, یکے پر بیٹھنا, میرے نال کر دے, میرے گھر تک سامان چھاڑ آنا. کہا جا بیٹا چلا جا اس کے ساتھ. چلا گیا اس کے گھر. اس عورت نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہا کہ تم مجھ سے غلط کاری کر. وہ کہنے لگا میں یہ کام نہیں کروں گا. کہنے کریں گا تو جائیں گا, اے تو جا نہیں سکتا. بڑی سوچیا, دماغ چ گل آئی, میڈم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور اس وقت ہوتے تھے ادھر پوس کرتے سن, ادھر استنجا کرتے سن. وہ پوس جتنے پیا سی انہوں نے جا کے ہاتھ پایا, سارا اپنے کپڑے تے ملنا شروع کر. باہر آیا تو کھلو گیا. انہیں گالاں کڑیا, چل نکل. نکل آیا اگے مسجد سی, مسجد چو بڑھ کے انہیں نہاتا دھوتا تے باہر نکلیا. تو ایک بندہ کہندا یار بڑی خوشبو آ رہی ہے تیرے چوں. وہ کہندا مذاق کردا ہوئے گا کیونکہ میں پوٹی لائی سی اس مارے. دکاندار کو گیا, کہندے پتر تیرے چ خوشبو آ رہی ہے, کی گل ہے؟ انہیں سارا واقعہ دسا, حضرت اے ہویا سی, اے معاملہ ہویا سی.
راتی ستا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. بڑا کمال ایمان بچایا ہی. انہوں نے کہا حضرت تسی بھی تو زلیخا کو بچایا سی. کہتے میں تو برہان نظر آئی سی, مجھے تو برہان نظر آئی تھی نا. کہتے کہ جب وہ آ رہے تھے تو حضرت کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نکلے, نہیں کام کرنا, ان کو نظر آئے تھے برہان. کہا میں تو برہان نظر آئی سی, تیری کیا بات ہے, اپنا ایمان. یہ ہے مسئلہ کہ یہ نہیں کہ میں شراب نہیں پیتا, سامنے شراب پیے میں نہیں پیتا. میرا ایک دوست ہے دبئی میں, تو وہاں پر سارے عربی شربی دو سارے شراب پی رہے ہوتے تھے, وہ پیپسی دی بوتل پی رہا ہوں سی. تو انگریزوں نے پوچھا, کہندا یار مسلمان ہے, کہندا تسی, کہانی مک جاندی. اس لیے وہ بندے جو اللہ سے محبت کرتے اور جو عورت بلائے اور کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ کیا, ادھروں کتا ادھر پتہ ہی کوئی نہیں, دسیا کسی نے نہیں. ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے کہ اکثر ہارون رشید اپنی بڑھی کو طلاق دے دینا سی, تو انہوں نے کہا اگر میں اللہ والا نہیں نا, اللہ نہ میرے محبت نہیں, تو پھر تین طلاق کی کیڑی گل دے دیتی, اگر مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے تو تجھے طلاق. اب سارے مفتی بلا لیتے کہ بھئی اس نے طلاق دے دی, کرنا کیا, طلاق دے دی, کرنا کیا. امام ابو یوسف آئے, کہا کہ ہاں بھائی یہ مسئلہ حل کٹ, میں طلاق دے بیٹھا. انہوں نے کہا اچھا حضرت کبھی ایسا وقت آیا ہو آپ تنہائی میں ہو اور آپ کے آنسو جاری ہو گئے ہوں؟ ہاں ایسا ہوا ہے. کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ کو اللہ سے محبت ہے, طلاق نہیں ہوئی. اور طلاق بچائی کس طرح, رون نل. کہ کبھی روئے ہیں اللہ کی محبت میں؟ میں بھی کہتا ہوں میں رویا ہوں, میں بھی کہتا ہوں میں رویا ہوں کہ اللہ کی محبت میں روئے بھی ہیں, سسکتے بھی ہیں, تڑپتے بھی ہیں کہ یا اللہ تیری مہربانی, یا اللہ تیری مہربانی. اس لیے انشاءاللہ کچھ گلاں تسی نال ہی ہوں گے عرش کے سائے کے نیچے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے. تو بیٹے یہ اس لیے بتایا کہ آپس میں محبت کرنے کا مزہ کتنا ہے. مزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ علیحدہ ہو, میرا ہاتھ علیحدہ ہو, ایک ہونا چاہیے نا. کچھ ان پہ سارے پتہ لگے 15 بندیاں نے ماریا, کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کافروں نے پتہ تو لگے کوئی مسلمان بھی ہوندے نے, ہم کون سے مسلمان ہیں یار, پتہ نہیں لگتا. ایسا کام کر کے جائیں, میرے اپنی خواہش ہے, ایسا کام کر کے جائیں کہ اس دور میں کوئی نہ کرتا ہو, آپ اکیلے کریں اور آپ کو اتنا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میرے ساتھ اللہ کریم کی ذات ہے, تو فرق کوئی نہیں پہنتا. کام تو ایسا کریں نا, جو مزہ آتا ہے نا اس کام کو کرنے میں, کہ اللہ کے لیے کچھ کر کے دکھانا. اس لیے سارا ہمارا سلسلہ جو ہے اللہ واسطے ہے, یہاں پر بیٹھنا اللہ واسطے ہے. میں آگے بتاتا ہوں, میں پیسے نہیں لیتا, بل وہ اسلم بھائی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کسی کو نہیں بتاتے, وہ ادھر صدقہ ادھر وہ دلے, میں دسے, وہ بھی نہیں دستے, وہ دے دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو پیچھے لگا رہتا ہے نا, کوئی تو کام کر رہا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے نا. کچھ کرنے والے بنو, صرف منگن والے نہ بنو. بیکاری نہیں بننا کہ بھائی دے جاوے صحیح اللہ کے نام پر, نہیں دینا کسن. دینا اسی کو ہے جس کو ہم جانتے ہیں, جس کو ہم جانتے ہیں اسی کو دیں گے, نہیں تو نہیں دینا. چاہے بیکاری ہم مانگ رہا ہو ہم نہیں دیں گے, معلوم ہی نہیں کون ہے, جس کو جانتے ہیں اس کو دیں گے. کسی کو چائے کا کپ پلانا تو اپنا تو پلائیں, جن جانتے یار پیان دا یار ٹھنڈ لگی یار چاہ پی کے جائیں, تو مزہ تو آتا ہے نا. کہ کچھ ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے بیکاری زیادہ بڑھ جائیں اور خودداری والے کام ہو جائیں. السلام علیکم.